امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کریں تو ایک سوال برابر اٹھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان کا قرآن مجید میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ یعنی اولاً تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، فرض کر لیا کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم سے جواب طلب کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ اب یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ قرآن میں علی کا ذکر کیوں نہیں ہے، آپ بلا تامل پوری علمی شجاعت کے ساتھ کہیے، پورے یقین کے ساتھ، کہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے قرآن میں علی کا ذکر؟ آپ کہیے تم نے قرآن ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، روا روی میں پڑھ لیا، سرسری طور پہ پڑھ لیا، قرآن ایسے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے علی کا ذکر؟ اچھا اب اسے آپ سمجھیں گے کہ خطیبانہ جواب ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ کس طرح تذکرے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں میں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم سب کا یقین ہے اور تقریباً تمام ملت اسلامیہ کا اس بات پر یقین ہے، اتفاق ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انجیل میں بھی تھا، توریت میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، تمام صحف انبیاء میں تھا۔ اچھا تھا تو کس طرح سے تھا؟ کن لفظوں میں تھا؟ کن استعاروں میں تھا؟ کن تشبیہات کے ساتھ تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم اور پورا عدنان تک کا یہ سلسلہ اس طرح لکھا ہوا تھا، یہ جینیالوجی لکھی ہوئی تھی اس طرح سے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ پھر کس طریقے سے تھا؟ کہ تھا بھی اور ایسا روشن تھا کہ اس روشنی میں وہ اس نبی کو پہچان سکتے تھے اسی طرح جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر بھی نام و نسب وضاحت کے ساتھ نہ تھا۔ یہ کیا اسلوب ہے؟ اور ہمارے یہاں یہ بحث اہم ہے یا نہیں؟ ذہن کو بھی جھنجھوڑنے والی ہے اور قلم کو اٹھا کر اس کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے تھا۔ اس فقیر نے تو توریت میں سے ایک آیت تلاش کرنے کے لیے عبرانی زبان تک سیکھنے کی سعی کی، کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں کہ ایک یہودی آیا اور اس نے حضور سے یہ سوال کیا، اور ایک یہودی آیا اور اس نے جناب امیر علیہ السلام سے، اور یہ دو یہودی آئے اور وہ اس ارادے سے آئے۔ اس طرح کی تمام روایتوں میں جہاں عبرانی کے الفاظ ہیں یا بعض ہماری دعاؤں میں، ان الفاظ کی تحقیق کے لیے اس فقیر نے عبرانی زبان براہ راست سیکھی تاکہ اس میں بھی میں کسی دوسرے کا مقلد نہ رہوں۔ دیکھ سکوں کہ یہ لفظ، یہ کلمہ یہ عبرانی زبان کا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں۔ مثلا مشہور روایت ہے، اب آ گئی ہے زبان پہ تو عرض کر دوں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کہ یہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی،
جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کا نام جناب ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں. آپ اپنے ہارون کے بیٹے کا نام موسیٰ کے ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں. کہا کیا تھا نام؟ کہا شبر تھا. کہا تو یہ تو عبرانی کا لفظ ہے، ہم تو عربی ہیں. تو کہا پھر آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں. اور اسی طرح جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پھر جبرائیل آئے تہنیت پیش کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، آپ بھی شبیر رکھیں، شبیر یا شبیر. تو حضرت نے کہا یہ تو عبرانی ہے، ہم تو عربی ہیں. کہا پھر آپ حسین نام رکھیں. اس کے بعد جب جناب محسن کی ولادت کا وقت قریب ہوا اور حضرت کو علم ہوا کہ ایک بیٹا اور فاطمہ کے یہاں ہونے والا ہے، تو پھر جبرائیل آئے اور کہا ایک بیٹا اور ہونے والا ہے، اس کا نام آپ مشبر رکھیے گا. اس لیے کہ ہارون کے تیسرے بیٹے کا نام مشبر تھا. شبر، شبیر، مشبر یہ سب کلمات عبرانی کے ہیں. میں نے یہ روایت پڑھ لی کتاب میں، لیکن جستجو رہی کہ دیکھوں تو صحیح عبرانی کی کتابوں میں یہ الفاظ یہ اسماء ہیں یا نہیں، حضرت ہارون کے بیٹوں کے یہ نام تھے یا نہیں، تاکہ جب ہم روایت پیش کریں تو کوئی یہ الزام نہ دے کہ آپ نے گویا کہ ایک ضعیف روایت اور مجعولہ روایت پڑھ دی. تو اس فقیر نے تحقیق کی اور ان اسماء کو ڈسکور کیا، دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، اور اس کے بعد لندن میں ایک یہودیوں کے سناگوگ میں جا کے ان کے علماء سے، ان کے احبار سے پوچھا کہ بتائیے یہ درست ہے یا نہیں، اور انہوں نے کہا درست ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں نوجوانوں بچوں کے لیے کہ جب تم کسی چیز کی تحقیق کرو تو صرف کتاب تک نہ کرو، فیلڈ اسٹڈی بھی کرو. کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی. جس فن کو حاصل کرو، جس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو، تو جو حد آخر ہے امکانی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. بس اسی کا نام اجتہاد ہے. اجتہاد اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. اجتہاد یہ ہے کہ آخری منزل تک تا حد نظر جو آخری سرحد ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری کوشش میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جسے کہتے ہیں کوئی ایک آنچ کی کسر بھی نہ رہ جائے. آخری منزل تک یہی ہے اجتہاد اور کچھ نہیں. اگر واقعاً آخری منزل تک کوشش کی اور پھر بھی کوئی غلط نتیجہ آ گیا تو اس کے لیے ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے کوشش تو کی. وہ عادل پروردگار جو صرف عادل نہیں ہے، محسن بھی ہے، قدیم الاحسان ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے. اس کے رحم و کرم کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ تمہاری کوششوں پر بھی ثواب دیتا ہے. بہت بار سنی ہوگی یہ حدیث، اس وقت مجھ سے بھی سن لیجئے.